بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں واقعہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور یہ واقعہ کس طرح روایت ہوا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو سناتی ہوں حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا۔ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی میں موجود دیگر کشتیاں ٹلتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملاح نے چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آ گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلدی جلدی وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز ان کے چہرے سے زندگی کی امید۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی۔ ملاح جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا اور کشتی کو تیزی سے ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید چمک رہی تھی۔ پھر کشتی جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہونے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو جان کر یہ خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہو رہا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ جانور کی مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب دینے سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے۔ جانور مسافر کی یہ بات سن کر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس چیز کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔
وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ان سے سوال کرنے والے مسافر نے پوچھا، ہم عرب قبائل لنہم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک کہ پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ اس نے اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے، وہ قیدی غصیلی انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا۔ یہیں کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ پھر اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اب وہ خود ان کو تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا، پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا میں گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینے میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو مجھے فرشتے آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینے میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں سے داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت تمیم داری کون تھے اور یہ واقعہ کس طرح روایت ہوا ہے۔ یہ مشہور واقعہ جو فاطمہ بن قیس کے جو فرماتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں موجود تھے کہ ایک آدمی نے آواز لگائی جو زور زور سے چلا رہا تھا، صلاۃ جامع، صلاۃ جامع، صلاۃ جامع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا کرتے تھے جب نماز کے وقت لوگوں کو جمع کر کے بلایا جاتا تھا مسجد میں۔ ہم حیران ہوئے کہ اذان کا وقت بھی نہیں تھا، صلاۃ جامع سے مراد نماز کے لیے جمع ہونا ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، ہم دوڑے مسجد کی طرف کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے جو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، تاکہ میں جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی پڑھوں۔
میں صحابیات کی پہلے صف میں تھی، سو میں نے ویسے ہی سنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے نماز ختم کی اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، غور سے توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کو کیوں بلایا گیا ہے؟ ہم نے فرمایا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کو روز محشر سے ڈراؤں۔ میں نے آپ کو کسی وصیت نصیحت کے لیے بھی نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تمیمت داری کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے؟ بہت چندہ یہود اور نصاری تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں تمیم الداری بھی تھے۔ تمیم الداری وہ اہل کتاب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی بتائی جو چند سال پہلے ان کے ساتھ پیش آئی۔ یہ معجزہ اس وقت پیش آیا جن دنوں دعوت اسلام کے لیے وفد بھیجے جا رہے تھے، اور تمیم الداری وہ صحابی ہیں جو اسی وقت کے دور میں انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل فرمایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور مسلمانوں کی نصیحت کے لیے یہ بیان فرمایا۔ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس میری مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔